یہ ہے رومن تہذیب، دنیا کی عظیم ترین اور پرانی تہذیبوں میں سے ایک۔ اس کو دنیا بہت ساری خوبصورت چیزوں کی وجہ سے یاد کرتی ہے، لیکن رومن سلطنت کو قائم رکھنے میں سب سے اہم کردار تھا غلامی کا۔ ہر 5 میں سے ایک بندہ غلام تھا۔ ان غلاموں کے ساتھ بادشاہ، شہزادے اور شہزادیاں کیسا بھیانک اور شرمناک سلوک کرتے تھے، کیسے کتوں کی جگہ انسانوں کی لڑائی کا تماشا لگایا جاتا تھا۔ رومن غلام کی زندگی کا ایک دن کیسا ہوتا تھا، یہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ ایک انسان کیسے دوسرے انسان سے ایسا انسانیت سوچ سلوک کر سکتا ہے۔ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے آج کے فرسٹ آؤٹ میں۔ ایک دفعہ رومن شہنشاہ نیرو کو اس کے مشیر نے یہ مشورہ دیا کہ غلاموں کو آزاد بندوں سے منفرد دکھانے کے لیے ان کا لباس الگ کر دیا جائے، لیکن پھر ایک خطرناک بات سامنے آئی کہ اگر ان غلاموں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تعداد میں کتنے ہیں تو پھر یہ بآسانی ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور ہمیں تہس نہس کر دیں گے۔ یہ غلام آئے کہاں سے؟ ان کو بہت سے طریقوں سے حاصل کیا گیا۔ ان میں کافی غیر ملکی تھے، کچھ جنگی قیدی تھے یا ان شہروں اور علاقوں سے آئے تھے جن کو فتح کر لیا گیا تھا۔ کچھ غلاموں کو بحری ڈاکوؤں نے بھی فروخت کیا اور کچھ تو پیدا ہی غلام ہوئے تھے، اور یہاں تک کہ ان کو پہاڑ جیسا قرضہ اتارنے کے لیے بیچ دیا جاتا تھا۔ تمام غلام ہمیشہ کے لیے غلام نہیں ہوتے تھے، اگرچہ ایسا ہوتا نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایسا ہونا ممکن تھا کہ جب کسی غلام کی عمر 30 سال سے زیادہ ہو جاتی تو وہ اپنی آزادی خرید سکتا تھا۔ یہ غلام رومن سلطنت میں کیا کام کیا کرتے تھے؟ یہ غلام رومن زندگی کے ہر پہلو میں شامل تھے۔ یہ غلام گھریلو کام کاج، مزدوری، گلیڈیٹرز، سیکس ورک کیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ یہ غلام ماہر کاریگر، اکاؤنٹنٹس اور ڈاکٹرز بھی ہوا کرتے تھے۔ ان میں سے آج ہم 4 طرح کے غلاموں کے بارے میں جانیں گے اور یہ بتائیں گے کہ ان کی زندگی کا ایک دن کیسا ہوا کرتا تھا۔ سب سے پہلے گلیڈیٹرز۔ گلیڈیٹرز کی پہلی نسل 264 BC میں اس وقت سامنے آئی جب ایک سیاستدان جس کا نام جونیس بروٹس پیرا تھا، اس کے جنازے پر 2 غلاموں نے اس کے اعزاز میں لڑتے لڑتے ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ اس طرح رومن امپائر میں اس ہر دل عزیز رسم کا آغاز ہوا، یعنی گلیڈیٹر فائٹنگ۔ کچھ گلیڈیٹرز غلام تھے، ان کے جرائم کی سزا کے طور پر میدان میں اتارا جاتا تھا۔ ان کو سیدھا میدان میں بھیجا جاتا تاکہ وہ تماش بینوں کو تفریح مہیا کر سکیں۔ ایک دردناک موت ان کا مقدر تھی، یا پھر ان کو جنگلی اور خونخوار چیتے اور شیروں کے سامنے ڈال دیا جاتا تھا۔ لیکن تمام گلیڈیٹرز غلام نہیں ہوا کرتے تھے، ان میں سے کچھ مجرم ہوا کرتے تھے اور کچھ دشمن فوج کے پکڑے ہوئے فوجی، اور کچھ گلیڈیٹرز اپنی مرضی سے بھی اس میں حصہ لیتے تھے۔ آزاد لوگ جو کہ گلیڈیٹر بن کر خوشی محسوس کرتے تھے۔ اگر آپ ہالی ووڈ کی فلموں پر یقین رکھتے ہیں تو ہر گلیڈیٹر کا اختتام ایک موت پر ہوتا تھا۔ اگر وہ پھر بھی زندہ بچ جاتا تو تھمز اپ یا تھمز ڈاؤن کر کے ہارنے والے کی قسمت کا فیصلہ لکھا جاتا تھا۔ لیکن حقیقت فلموں سے بہت مختلف تھی۔ حقیقت میں گلیڈیٹرز کی ان لڑائیوں میں موت بہت کم ہوتی تھی، کیونکہ ان گلیڈیٹرز کو اتنی آسانی سے نہیں کھویا جا سکتا تھا، کیونکہ ان کی تربیت پر بہت زیادہ وقت اور پیسہ خرچ کیا جاتا تھا۔ انسانوں کے بازار سے صحت مند جسم اور اچھی شکل و صورت کے لوگ خریدے جاتے، اور ان کے مالک کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ ان کو ایک لمبی اور ہر دل عزیز زندگی ملے۔ پرانے رومن لوگ ان گلیڈیٹرز کے ساتھ مشہور شخصیات جیسا برتاؤ کرتے تھے، زیورات پر ان کا نام کھودتے اور ان کے مجسمے گھروں میں رکھے جاتے تھے۔ اس کے باوجود گلیڈیٹرز رومن سلطنت کے رحم و کرم پر تھے، اور ان کی زندگی تب تک ہی ہوا کرتی تھی جب تک ان کی قسمت ان کا ساتھ دیتی۔ ایک غلام گلیڈیٹر کی زندگی کا عام دن کسی اور گلیڈیٹر سے مختلف نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن سخت ترین محنت اور مشکلات کاٹتے ہوئے مزدوروں کے مقابلے میں گلیڈیٹرز کی زندگی نسبتاً آسان تھی۔ لیکن پھر بھی جب وہ میدان میں لڑ نہیں رہے ہوتے تھے، ان کو قید میں رہنا پڑتا تھا۔ وہ سال میں 5 ہی دفعہ میدان میں لڑنے کے لیے اترتے تھے۔ اس کے بعد ان کو ایک چھوٹے کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، جہاں پر ان کے ساتھ ایک اور بندہ موجود ہوتا تھا۔
ان سے سارا دن اور ہر روز ٹریننگ کروائی جاتی تاکہ وہ میدان میں اپنے مخالف کے خلاف جیت سکیں۔ لیکن گلیڈیٹر غلاموں کو دن میں 3 دفعہ اچھا کھانا یقینی بنایا جاتا تھا، ان کو طبی سہولتیں بھی فراہم کی جاتی تھیں اور ان کی ٹریننگ کے لیے بہترین ساز و سامان بھی فراہم کیا جاتا تھا۔ نمبر 2، غیر ہنرمند مزدور غلام۔ غیر ہنرمند غلام مزدور کی زندگی اکثر اوقات بہت کٹھن اور بری ترین ہوا کرتی تھی۔ یہ وہ لوگ ہوتے تھے جن کو جرم کی سزا کے طور پر غلام بنا لیا جاتا تھا اور ان کو کانوں یا کھیتوں میں مشقت اور مزدوری کے لیے بھیج دیا جاتا تھا، حتیٰ کہ کام کرتے کرتے ان کی موت واقع ہو جاتی۔ ان کی عمریں چھوٹی، خوفناک اور مشکل ترین ہوا کرتی تھی۔ ان کے متبادل کم پیسوں اور آسانی کے ساتھ دستیاب تھے۔ ان کے مالک بہت ظالم ہوا کرتے تھے جو ان کی بالکل پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ ان کو کوڑے لگائے جاتے اور مارا جاتا تھا۔ وہ ان کو مجبور کرتے تھے کہ وہ مسلسل بغیر رکے بغیر وقفہ لیے کام کرتے رہیں۔ پرانے یونانی تاریخ دان ڈایوڈرس نیکولس کے مطابق ان غلاموں کو کام کے دوران کوئی وقفہ نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ ان کے اوپر سخت ترین نگران مقرر تھے جو ان کو رکنے نہیں دیتے تھے۔ سورج نکلنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک مسلسل کام کرتے تھے، خطرناک اور سخت ترین حالات میں بھی۔ ان کو بہت کم خوراک دی جاتی تھی، پھر رات کو ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا تھا اور ایک ایک زنجیر میں 5 لوگ جکڑے ہوا کرتے تھے، اور رات کو سوتے وقت بھی ان کی زنجیر نہیں اتاری جاتی تھی۔ ان کے ماتھے پر ان کے مالک کا نام کھودا ہوا ہوتا تھا تاکہ وہ کہیں بھاگ نہ سکیں۔ نمبر 3، گھریلو غلام ملازم۔ گھریلو ملازم اور غلام ملازم میں اتنا زیادہ فرق نہیں تھا، وہ ایک ہی جیسے کپڑے پہنتے تھے اور اسی گھر میں غلاموں والے کمرے میں رہا کرتے تھے اور اکثر انہی کے جیسی خوراک بھی کھایا کرتے تھے۔ یہ غلام گھر کی اور گھر والوں کی دیکھ بھال کرتے اور کبھی کبھی گھر والوں کے قریب بھی سوتے تاکہ ان کے آقاؤں کو اگر رات میں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو وہ دستیاب ہو سکے۔ گھریلو غلام ملازم عام طور پر کمزور عورتیں اور بچے ہوا کرتے تھے جو ان کے لیے چیزیں لا سکیں، ان کا بوجھ اٹھا سکیں اور گھر کی صفائی ستھرائی کے کام کر سکیں۔ اگر کسی غلام کی قسمت بہت اچھی ہوتی تو اس کا بڑا اچھا آقا مل جاتا۔ اس طرح ان کی زندگی ان ملازموں سے مختلف نہیں ہوتی تھی جن کو تنخواہ دی جاتی تھی، اور کبھی کبھی تو ان کی آقا کی موت پر ان کو آزادی بھی مل جاتی تھی۔ لیکن اگر ان کا مالک کوئی سخت کیر اور برا انسان ہوتا تو وہ ان کے ساتھ خوفناک سلوک کرتا۔ یہ غلام ایک جائیداد کی طرح تھے اور جائیداد کے بارے میں کوئی قانون اور پابندی نہیں تھی کہ آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کا جسمانی اور جنسی طور پر استحصال کیا جاتا، ان کا ریپ کیا جاتا، ان کو کوڑے مارے جاتے اور چھوٹی سی غلطی پر ان کے جسم پر مالک اپنا نام کھود دیتا اور ان کا قتل بھی کر دیتا تھا۔ نمبر 4، پڑھے لکھے اور ہنرمند غلام۔ رومن سلطنت میں پڑھے لکھے اور ہنرمند غلام بہت مشکل کے ساتھ بہت مہنگے داموں ملتے تھے۔ یہ اکاؤنٹنٹ ہوا کرتے تھے، سیکٹریز ہوا کرتے تھے، باورچی اور دوسرے شعبہ جات جن کے لیے تعلیم ضروری تھی۔ ان غلاموں کی بہت قدر کی جاتی تھی۔ یہ اکثر مفتوح علاقوں یعنی قدیم یونان سے آتے تھے۔ رومن مصنف کلومیلا لکھتا ہے، مثال کے طور پر ایک وائن بنانے والا 6000 سے 8000 سسٹرسز میں دستیاب تھا۔ اس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ ایک عام پیدل رومن فوجی کو 600 سسٹرسز سالانہ تنخواہ کاٹنے کے بعد دی جاتی تھی، کیونکہ ان غلاموں پر آنے والے اخراجات ان کی تنخواہوں سے کاٹے جاتے تھے۔ یہ غلام رومن ایلیٹ کے لیے کام کیا کرتے تھے، جن میں سیاستدان، سینیٹرز اور رومن حکومت بھی اس میں شامل ہوا کرتی تھی۔ حکومت ایسے غلاموں کو خرید سکتی تھی پبلک سرونٹ کے طور پر، جو کہ عمارتیں تعمیر کرتے، حمام بناتے اور گورنمنٹ کی دوسری اہم عمارتیں بناتے تھے۔ ان غلاموں کو نسبتاً تھوڑی آزادی حاصل ہوا کرتی تھی، یہ تھوڑی بہت رقم بھی کما سکتے تھے اور کسی حد تک اپنی جائیداد بھی خرید سکتے تھے، جس کو وہ اپنے آقا کی زیر نگرانی اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے تھے۔ دوستو، یہ تھا آج کا ورس آؤٹ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔